سیدہ لیلہ بنت ابی حیثمہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل کرنے والی. نام لیلہ، کنیت ام عبداللہ، قریش کے خاندان عدی سے تعلق ہے. والد کا نام ابو حیثمہ بن حذیفہ ہے. انہوں نے 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل کی، پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا اعزاز حاصل کیا. 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کی سعادت بھی انہیں حاصل ہے، اور یہ سارے سابقون الاولون کو حاصل ہے. عامر بن ربیعہ انزی سے شادی ہوئی اور پھر دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. عامر بن ربیعہ جو تھے یہ حضرت عمر کے والد خطاب کے بہت چہیتے تھے، انہوں نے ان کو بیٹا بنا رکھا تھا. تو یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اور وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. ان کے بھائی کا نام سلیمان بن ابی حیثمہ تھا. سیدہ لیلہ بنت ابی حیثمہ رضی اللہ عنہا حبشہ کی طرف ہجرت پر روانہ ہونے سے تھوڑی دیر پہلے عمر بن خطاب کے ساتھ اپنی گفتگو کی تفصیل کچھ اس انداز میں بیان کرتی ہیں. عمر بن خطاب اسلام قبول کرنے سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے مسلمانوں پر سب لوگوں سے زیادہ سخت رویے سے پیش آتے. جب ہم سرزمین حبشہ کی طرف روانگی کے لیے تیار ہوئے تو میرے پاس عمر بن خطاب آئے. یہ انہی کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، بنو عدی سے. میں اونٹ پر سوار ہو چکی تھی. اس نے کہا، اے ام عبداللہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، تم نے ہمیں دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا ہے. اب ہم اللہ کی زمین کے اس خطے پر جا کر آباد ہوں گے جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے گی. عمر نے میری بات سن کر کہا، اچھا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس نے میرے ساتھ کسی نوعیت کی بدسلوکی کا مظاہرہ نہیں کیا. مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس کے دل میں ہمارے بارے میں نرمی پیدا ہو گئی ہے. میرے پاس میرا خامن عامر بن ربیعہ آیا اور میں نے اسے عمر بن خطاب کے نرم رویے کے بارے میں بتایا. تو میرے خامن نے میری بات سن کر کہا، کیا تم یہ امید رکھتی ہو کہ عمر اسلام قبول کرے گا؟ میں نے کہا، ہاں، مجھے تو یہی لگتا ہے وہ اسلام قبول کر لے گا. اس نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایک اور روایت میں آتا ہے، اس نے کہا کہ عمر اس وقت تک اسلام قبول نہیں کرے گا جب تک اس کا گدھا قبول نہ کر لے. یعنی مطلب یہ ہے کہ گدھے نے تو کبھی کرنا ہی نہیں، تو عمر بھی نہیں کریں گے. یہ ان کی آبزرویشن تھی، لیکن خاتون کی آبزرویشن مختلف تھی اور خاتون کی آبزرویشن بعد میں درست ثابت ہوئی. لیلہ بنت ابی حیثمہ کا اندازہ درست نکلا. تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدہ لیلہ کی فراست کو سچ کر دکھلایا. جب عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمان کھلے عام مسجد حرام میں نماز پڑھنے لگے. اس سے پہلے مسلمان قریش اور جاسوسوں سے چھپ چھپ کے نماز ادا کیا کرتے. سیدنا عمر بن خطاب نے مدینہ منورہ کی طرف اعلانیہ طور پر ہجرت کی. وہ قریش کی مجلس میں آئے اور قریش کے سرداروں کو چیلنج کیا اور زوردار انداز میں دھمکی دیتے ہوئے کہا، اے سرداران قریش، میں مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہا ہوں. جس میں ہمت ہے مجھے جانے سے روکے. لیکن کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنے. سیدہ ام عبداللہ اپنے خامند اور اپنے بیٹے عبداللہ کے ہمراہ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئیں تاکہ وہاں پہنچ کر پورے سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکیں. انہیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ حبشہ کے حکمران نجاشی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مہاجرین کو واپس لانے کے لیے قریش نے جو وفد بھیجا تھا اسے نجاشی نے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا. قریش کی یہ منصوبہ بندی تھی کہ مہاجرین حبشہ کو واپس بلا کر یعنی مکہ میں ان کو ناقابل برداشت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے. لیکن قریش اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے. جب کافی عرصہ حبشہ میں رہنے کے بعد مہاجرین واپس مکہ معظمہ آئے اور انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو یہ مہاجرین بھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے. خاص طور پہ یاد ہوگا جعفر بن ابی طالب جو تھے، وہ غزوہ خیبر جب ہوا ہے اس میں فتح نصیب ہوئی تو اس وقت وہ پہنچے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب فتح خیبر ام قدوم جعفر، مجھے نہیں معلوم میں زیادہ خوش کس بات پر ہوں، خیبر کی فتح پر یا جعفر کے آنے پر. مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. سنن ابو داؤد میں عبداللہ بن عامر کے حوالے سے روایت منقول ہے. فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک دن مجھے اپنے پاس بلایا جبکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے. اس نے کہا، بیٹا آؤ میں تجھے ایک چیز دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ میری والدہ نے کہا، میں اپنے بیٹے کو کھجور دینا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انکی لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبۃ، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تیرا جھوٹ لکھ دیا جاتا. مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں بچہ تھا، کھیلنے کے لیے گھر سے باہر جانے لگا تو میری والدہ نے مجھے آواز دی، عبداللہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ دوں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے پوچھا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں اسے کھجور دوں گی۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے اسے کچھ نہ دیا تو یہ تیرا جھوٹ لکھ دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تعلیم کس قدر عمدہ تھی، آپ کی تہذیب کس قدر نرالی اور انوکھی تھی۔ لیکن یہ تعجب کی بات نہیں، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو یہ آداب سکھلائے تھے۔ آپ کی تادیب و تہذیب پر ہم سب قربان۔ سیدنا عامر کا خاندان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر وفادار رہا، یہاں تک کہ کنبے کے سارے افراد وفات پا کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ ان سب پر رحم فرمائے اور انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ کیا سیکھا آپ نے اس واقعے سے؟ ہم بعض اوقات لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ ججمنٹل ہوتے ہیں کہ یہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا، اور اس کو بات بتانی یہ تو بہت سخت ہے، اور جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اتنا ہی نرم ہے۔ تو واقعی ہم بہت ججمنٹل ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں۔ سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو لیڈیز کا ایموشنز فیل کرنے کا سینسٹیوٹی لیول ہوتا ہے وہ جینٹس سے بہت ہائی ہوتا ہے۔ وہ چیز جو ان کے ہسبینڈ نے فیل نہیں کی انہوں نے بہت جلدی پک کر لی۔ تو میں یہ فیل کر رہی تھی کہ واقعی میں ہم جب دیکھیں کسی کا دل نرم ہے اسلام کی، فوراً اسے دعوت دے دیں یا اس کو کوئی اچھی بات بتا دیں جسے وہ ایکسیپٹ کر لے، کیونکہ واقعی میں ایموشنز کو کبھی کبھی جینٹس بالکل اگنور کر جاتے ہیں، اور اس بات پہ اکثر لڑکیاں رو رہی ہوتی ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ وہ جیسے بچہ رو رہا ہے تو ان کو نہیں سمجھ آئے گی کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، اور اس کو پیار سے سمجھانا، یہ بہلانا ہے۔ الٹا کبھی کبھی غصہ بھی ہوتے ہیں، اس کو چپ کراؤ، یہ رو کیوں جا رہا ہے، تو اس وجہ۔ لیکن مائیں بالکل بھی اس طرح نہیں کرتی، سمجھ جاتی ہیں۔ کبھی کہتی ہیں ان کے کان میں درد ہے، کبھی کہتی ہیں ان کے پیٹ میں درد ہے، حالانکہ بچے خود کچھ بھی نہیں بتاتے، صرف ان کے ایکشنز دیکھ کر کہ وہ کان چھو رہا ہے بار بار یا پیٹ میں کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص صلاحیت عورت کو دی ہے، الحمدللہ، اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا چاہیے۔ واقعی جب دیکھے دل نرم ہے اچھی بات کر دیں۔ بالکل۔ یہ پہلی سوار مہاجرہ تھی۔ عبداللہ بن عامر بن ربیہ کہتے ہیں کہ کوئی اونٹ سوار عورت لیلا بن ابی حیثمہ سے پہلے مدینہ نہیں آئی، انہوں نے میرے ساتھ ہجرت کی تھی، یعنی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ عامر بن ربیہ جو ان کے شوہر تھے مہاجرین الاولین میں سے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور 2 ہجرتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر سمیت تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مدینہ میں مہاجر بن کر ابو سلمہ داخل ہوئے، پھر عامر بن ربیہ، یعنی ہجرت میں بھی پہل کی انہوں نے۔ واقدی کہتے ہیں کہ عامر بن ربیہ بہت پہلے مسلمان ہو گئے تھے، جبکہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں داخل بھی نہ ہوئے تھے، یعنی بہت اولین مسلمانوں میں سے تھے، اور وہاں ابھی تبلیغ بھی شروع نہیں کی گئی تھی، یعنی اتنے پہلے سے مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر باجماعت نمازوں کا اہتمام کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دی کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم مہاجرین اولین کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ کی مسجد قباء میں امامت کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب میں ابو بکر، عمر، ابو سلمہ، زید اور عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہم بھی ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عامر بن ربیہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں بے شمار دفعہ وضو میں مسواک کرتے دیکھا ہے۔ اب ان کا یہ ایکشن جو ہے آبزرو کرنا اور پھر روایت کرنا ہمارے لیے ایک حجت بن گیا کہ ہم روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں۔ بیٹے کو احادیث کا علم دینا۔ عبداللہ بن عامر بن ربیہ سے روایت ہے کہ عامر بن ربیہ نے انہیں خبر دی، یعنی بیٹا باپ سے روایت کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر نفل نماز پڑھتے دیکھا ہے، آپ سر کے اشاروں سے نماز پڑھ رہے تھے، اس کا خیال کیے بغیر کہ اونٹنی کا منہ کس طرف جاتا ہے، لیکن فرض نمازوں میں آپ ایسا نہیں کیا کرتے تھے، وہ اتر کے پڑھتے تھے۔ نفل نماز میں آپ بس میں بیٹھے، کار میں بیٹھے، جدھر جا رہی ہے آپ ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اشاروں سے پڑھے چلے جا سکتے ہیں۔ آپ اونٹنی کو چلا بھی رہے تھے ایک طرح سے اور نماز بھی پڑھ رہے تھے، گاڑی چلاتے ہوئے بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز نہیں۔ عبداللہ بن عامر بن ربیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یہ حدیث بھی والد سے روایت کرتا ہے۔ ایک سیاہ فام خاتون کی وفات ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہ دی گئی، بعد میں آپ کو اس کی وفات کا علم ہوا تو فرمایا تم نے مجھے اس کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس کی نماز جنازہ کے لیے صفے بناؤ، تب آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ یہ حدیث مشہور ہے، وہ جو مسجد نبی میں صفائی کرتی تھی خاتون، تو آپ نے اس کو اتنا اعزاز بخشا تھا۔ ان سے متعلق نظر لگنے کا ایک واقعہ بھی ہے۔ سہل بن حنیف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. جب جحفہ میں شعب خراز میں پہنچے تو سہل بن حنیف غسل کے ارادے سے نکلے. وہ گورے رنگ کے حسین و جمیل جسم کے مالک تھے. دوران غسل عامر بن ربیعہ کی نظر ان کے جسم پر پڑی اور وہ کہنے لگے میں نے آج تک ایسی حسین چھپی ہوئی جلد نہیں دیکھی. یہ کہنے کی دیر تھی کہ سہل گر پڑے. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا اور ان سے کہا گیا کہ سہل کا کچھ کیجیے، اللہ کی قسم وہ نہ تو سر اٹھا رہا ہے نہ اسے ہوش آ رہا ہے. نظر لگ گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس پر اس کا الزام لگاتے ہو، کس کی لگی ہوگی؟ لوگوں نے بتایا انہیں عامر بن ربیعہ نے دیکھا تھا. تو اس وقت جو بھی بات ہوئی وہ پھر بیان کی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو بلایا اور ان پر غصہ کیا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ جب اسے کوئی تعجب خیز چیز نظر آتی ہے تو وہ اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کرتا؟ یعنی بارک اللہ فیکم یا بارک اللہ لکا یا بارک اللہ علیکا کیوں نہیں کہتے؟ شادی کے موقع پر بھی جب دلہن وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو یہی دعا پڑھتے ہیں کیونکہ بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے تاکہ نظر نہ لگے. پھر ان سے اپنے آزاد ہونے کے لیے کہا. انہوں نے ایک پیالے میں اپنا چہرہ، ہاتھ، کوہنیاں، گھٹنے گوڈے، پاؤں کے اطراف اور تہبند کے اندر سے دھویا. یہ پانی پھر سہل پر بہایا گیا. یعنی ایک پانی پورا جسم پر بہایا جا سکتا ہے. یعنی پھر وہ پانی حضرت سہل پر بہایا گیا. اس طرح کہ ایک آدمی نے ان کے سر پہ پانی ڈالا اور پیچھے سے کمر پر ڈالا. اس کے بعد پورا پیالہ ان پر انڈیل دیا، پہلے سر پہ، پھر کمر پہ، پھر پورے جسم پہ. جب اس طرح کیا گیا تو سہل لوگوں کے ساتھ اس طرح چلنے پھرنے لگ گئے گویا انہیں کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی. سبحان اللہ. یہ نظر کا علاج ہے. عبداللہ بن عامر ان کے بیٹے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیدا ہوئے. ابن مندہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا جب آپ فوت ہوئے تو یہ 4-5 سال کے تھے، چھوٹے تھے. اور جب ان کی امی نے ان کو کچھ دینے کے لیے بلایا تھا تو اس وقت بھی یہ چھوٹے تھے. عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور قبلے کی سمت معلوم نہ ہوئی. ہم اندازے سے نماز پڑھنے لگے اور زمین پر نشان لگا لیے. جب سورج طلوع ہوا تو معلوم ہوا کہ ہم نے قبلے کے سوا کسی اور طرف نماز پڑھی. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یعنی اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ سفر میں ہو اور بادل ہو اور قبلہ کا پتہ نہ چلے اور بعد میں سورج نکلے تو پتہ چلے تو پہلی نماز ہو گئی، کیونکہ تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ ہی کا چہرہ ہے. نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ بن ربیعہ بن عامر نے خبر دی کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا آپ بیان کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بیداری میں گزاری. مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا کاش میرے اصحاب میں سے کوئی ایسا ہو جو رات بھر ہمارا پہرا دے. اب یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ہم نے ہتھیار کی جھنکار سنی. آپ نے دریافت فرمایا یہ کون صاحب ہے، یعنی آنے والے کون ہیں؟ میں نے کہا سعد بن ابی وقاص، آپ کا پہرا دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. پھر بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا اور سارے پہرہ دار ہٹا دیے گئے تھے. پھر اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے حارثہ بن نعمان سے، اور اس کو بھی روایت کرتے ہیں یہ صغیر صحابہ یعنی عبداللہ بن عامر، کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل بھی تھے جو مسجد کے بالمقابل المقاعد نامی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے انہیں سلام کیا اور آگے بڑھ گیا. جب میں واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے. انہوں نے پوچھا کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا تھا جو میرے ساتھ تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا وہ جبریل تھے اور انہوں نے تمہارے سلام کا جواب دیا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان صحابہ کے بچوں نے آگے احادیث بھی روایت کی، کیونکہ جب انسان کا خود اپنا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے تو پھر وہ اولاد کی بھی فکر کرتا ہے اور اولاد کو بھی اس کام کے لیے تیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.